بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 10 دنوں میں آخری کام جو 10ویں دن کرنے والا ہے وہ قربانی کا کام ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 1518، سنن ابی داود کی روایت ہے 2790۔ یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، بلا شبہ ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی ہے۔ بلکہ صحیح الجامع کی روایت میں تو یہ فرمایا 6490، من کان له سعہ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے پاس قربانی کی طاقت ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے۔ اور دوسری روایت میں الفاظ ہے من کان له مال، جس کے پاس مال ہے اور قربانی نہیں کرتا تو اس کو عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے۔ یہاں یہ تینوں روایتیں ایک پیغام بھی دیتی ہیں۔ وہ لوگ جو دین سے بیزار ہوتے ہیں یا دین کی فہم سے دور ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قربانی کا کیا فائدہ، یہی پیسہ کسی غریب مسکین کو دے دو۔ سارا سال مسکین اور غریب کو دینے کا حکم ہے، اور ان 10 دنوں میں پہلے 9 دن آپ ضرور دیں فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، لیکن فقیروں، مسکینوں اور غریبوں کو دینے سے قربانی ساقط نہیں ہو جاتی، یہ قربانی کرنا ہی پڑے گی۔ اور یہ حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہیں۔ من مرضی سے کسی بھی چیز کو پھیر کے کسی اور طرف لے جانا یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو دین سے بیزار لوگ ہوتے ہیں۔ شریعت کو صاحب شریعت کے فرامین کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ قربانی کرتے وقت ایک مسلمان کو 4 چیزوں کو نہیں بھلانا چاہیے، اس کی 4 شرطیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ انسان قربانی کا جانور جو خریدا ہے یا اس نے اس کو پالا ہے وہ قربان کرے۔ چوری کی قربانی، دھوکے، فراڈ سے حاصل کی گئی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5553، صحابہ کنا نسمن الاضحیہ، ہم قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کے موٹا کیا کرتے ہیں۔ قربانی کا جانور شریعت نے جس کو متعین کر دیا ہے ان جانوروں میں سے قربانی کرنی چاہیے، وہ ہے بھیڑ نر اور مادہ، اسی طرح بکرا اور بکری، گائے نر اور مادہ، اور اونٹ نر اور مادہ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، بہیمۃ الانعام میں سے، چھپائے جانوروں میں سے قربانی کی جائے گی۔ اور امام نووی فرماتے ہیں الإجماع على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا الإبل والبقر والغنم، امت کا اجماع ہے کہ صرف قربانی میں وہ جانور لگیں گے، ایک اونٹ ہے مذکر مؤنث جب وہ 5 سال کا ہو جائے، والبقر اور گائے مذکر اور مؤنث جب وہ 2 سال کی ہو جائے، والغنم اور بھیڑ اور بکری، بھیڑ یا مذکر ہو یا مؤنث وہ اگر 1 سال کا ہو جائے تب بھی ہو جائے گا، جبکہ بکرا اور بکری کی شرط یہ ہے جو ہم تیسری شرط بیان کریں گے اس کا دوندہ ہونا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 5055، لا تذبحوا الا مسنہ، اس وقت تک جانور کو قربان نہ کرو جب تک وہ دوندہ نہ ہو جائے۔ الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، ہاں اگر مشکل پیش آئے تو 1 سال کا ہو تو وہ بھی تم ذبح کر سکتے ہو، لیکن وہ بھیڑ کے بارے میں ہے، یا جس کو جزع ہم کہہ دیتے ہیں۔ ابن حجر کے مطابق تو بھیڑ میں جزع وہ ہوتا ہے جس کی عمر 1 سال ہو جائے، لیکن بکرا اور بکری اس کی شرط اسی طرح باقی رہے گی، جب تک وہ دوندہ نہیں ہوگا اس وقت تک اسے قربان نہیں کیا جائے گا۔ اور چوتھی اور آخری شرط، ان میں 4 قسم کے عیب نہیں ہونے چاہیے۔ العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، والمریضہ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، والعرجاء البین عرجها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو،
والکثیر التی لا تنقی، انتہائی کمزور اور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے 1497، سنن ابی داؤد 280۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے اور پھر ان 10 دنوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت عمدہ دن یہ گزرے ہیں، اور اللہ ہمیں ایسی توفیق سے نوازے جن 10 دنوں کو صحیح استعمال کرنے والے ہوں۔